ہیں۔ ظلم کے اصل معنی یہ ہے کہ کسی کا حق مارے، اس کے ساتھ انصاف پہ نہ چلے، اس کے حق کسی دوسرے کو دے۔ اور یہ ہم عام زندگی میں اللہ کے ساتھ بہت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی بندگی کے بجائے کسی اور کی بندگی کرتے ہیں۔ بندگی کیا مطلب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، اور یہودی کو اس نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ارباب ہے، تو ہم تو ارباب اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب وہ کسی بات کے کہنے کو آپ کو کہتے، آپ اس کہا کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا جب کسی چیز سے آپ کو منع کرتے ہیں تو آپ منع ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہی ارباب ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جو ہم اللہ کے مانے ہوئی چیز کو نہیں مانتے، اور جس کی کرنے کو کرتے ہیں اس کو نہیں کرتے، تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم بحیثیت بندگی میں اس کی ہر بات کو مان لیں۔ اور اگر ہم نہیں مانتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کو اس کی خدائی میں، اس کی حکم میں اس کو شریک کرتے ہیں، جبکہ جو چیزیں ہم کسی اور یعنی غیر اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سارے اللہ کی ہیں۔ تو ایک تو ہم اللہ کے کہا نہیں مانتے، دوسرے اللہ نے جو چیزیں ہمیں دیے ہیں، جو ہمارے پاس جو بھی چیزیں وہ عطائی ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہم کسی اور کی اطاعت میں ڈالتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک عظیم۔ یہ ان شرک لظلم عظیم، یہ دو ظلم ہم کرتے ہیں، اس کے ایک حق مارتے ہیں، اور جو چیزیں ہماری تصرف میں وہ بھی کسی اور کی بندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تیسری بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اللہ کے بعد دوسری حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختصراً کہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کا ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی والدین کے بارے میں یعنی بہت تاکید کی ہے، اور اس کی وجہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر ان کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، وفصالہ فی عامین، اور ان کو دودھ پلایا 2 سال تک، انشکروا لی ولوالدیک، میری شکر ادا کرو اور اپنے والدین کی۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ نیز سے اللہ نے تمہیں اس کے ذریعے حسد کیا، تم تھے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تمہیں اس دنیا میں لایا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انشکر لی ولوالدیک، میری شکر ادا کرو اور اپنی والد کی۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے، وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ٹائم بہت لگے گا، کہ فصال یا جو دودھ کی ایام ہے اس میں بہت اختلاف ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں ایک ہی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک میں دوسری ہے۔ میں مختصراً جو ہے وہ بات کرتا ہوں کہ ایک اور آیات ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ سورہ بقرہ کی وہ آیات ہے کہ مائیں بچوں کو پوری 2 سال دودھ پلائے اس شخص کے لیے جو رضاعت پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور آیات میں وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تو یہ رضاعت کی 30 مہینے ہے اصل میں۔ 6 مہینے جو ہیں وہ کم سے کم بچہ 6 مہینے وہ حمل میں رہتا ہے، اس کے بعد 2.5 سال یا 2 سال جو ہیں وہ اس کی وہ رضاعت ہے۔ اگر 9 مہینے ہیں تو 2 سال، لیکن میکسیمم 3 سال اور منیمم 2 سال ہے، تو یہ اس میں بہت بڑا وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دودھ پیا جائے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اس کی عمر بڑھ جائے تو وہ امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اس کی رضاعت میں نہیں آئے گا۔ اگر وہ 2 سال کے بعد، کیونکہ وہ اب رضاعت کے حالات سے وہ عورت نکل گئی ہے تو پھر وہ نہیں آتا۔ اس میں بہت سے اختلاف ہے، اس لیے میں اس میں نہیں جاتا، اگر ہے تو پھر ہم بعد میں اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، الی المصیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، یعنی یہ شرک پر آپ رہے، تو الی المصیر، میرے پاس تو آپ لوگوں کا پلٹنا ہی ہے، وہاں پہ پھر میں آپ سے نمٹ لوں گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر یہ آپ کی والدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ
تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اس کی بات نہ مان۔ صرف یہی ایک چیز ہے والدین کے لیے کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کو کسی ایسی چیز پر اکسائے کہ آپ میرے ساتھ شرک کرے، تو آپ نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ یہ واحد چیز ہے والدین کی کہ اس کی بات نہیں ماننا ہے، لیکن فوراً اس کی بات کیا لکھا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس کی بات نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ مشرک ہے اور آپ کو شرک پر ابار رہے ہیں تو اس کی یہ بات نہیں ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اب جب دنیا کی بات ہو تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی معروف اور اچھی طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ وہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں ضعف اور بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا؟ کبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف تک کی بات نہ کرو، ولا تنہرہما، اور اس کو نہ ڈانٹو، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرتے ہو تو بات بڑی احترام اور اکرام کے ساتھ کر لو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی کہ آپ اپنی والد کے ساتھ کس طرح رہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب آپ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس کے اٹھنے بیٹھنے کی بات پہ، تو آپ اپنے پروں کو اس کے نیچے کر دیں، اس کا مطلب یعنی بڑی احترام سے اس کے ساتھ جو ہے وہ جائے۔ میں پرسوں ایک سورہ حجرات کی پہلی آیات دیکھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو تمیم کا واقعہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی وہ تیز بات کر رہے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی سے ڈیل کیا، لیکن اللہ نے اپنے رسول کی اس شان کو بھی اس کے سامنے لایا، تو وہ تیز بات کر رہے تھے، وہ ان سے آگے جا رہے تھے، تو اللہ کے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی آیات نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے آگے مت جاؤ، اور دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آگے مت لے جائے، آپ تھوڑے آرام سے اور احترام سے بات کریں۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ جو علماء ہے اور والدین ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا، تو یہ آیات وہاں پہ بھی جو ہیں وہ ایکولی اپلیکیبل ہے کہ آپ ان کے سامنے بھی اس طرح بات نہ کریں۔ احترام ایک الگ چیز ہے اور بات کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف شرک کے بارے میں، کیونکہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہے، اس میں نہیں ماننا، لیکن وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس آدمی کی اطاعت کرو جو میری طرف انابت رکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی صحابہ۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آپ اور آپ کے والدین میری طرف واپس آئیں گے، پھر میں اس وقت کیا کروں گا؟ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آپ کو خبر دوں گا اس عمل کی جو آپ لوگ کرتے رہے۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ یہ تیسری بات ہے کہ اس نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اے بیٹا، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ کسی پتھر میں یا زمین میں یا کسی آسمان میں رکھا گیا ہو،
تو کیا ہوگا؟ یأتی بہ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لا کے دے گا. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم کے بارے میں کہ اس سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے. ان اللہ لطیف خبیر، لطیف خبیر کا مطلب ہے کہ وہ بہت نزاکت سے کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے. اور پھر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. یہاں پہ اقیم الصلاۃ، ایک ہوتا ہے ادا الصلاۃ، ایک ہے اقیم الصلاۃ. ادا الصلاۃ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف نماز آپ نے پڑھ لیا. اقیم الصلاۃ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اذان کا ٹائم ہو، اس کے لیے ایک جگہ مقرر ہو جس کو جماعت مسجد کہتے ہیں، پھر اس کا ایک ٹائم ہو اور وہ اقامت کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. یہ مردوں پر واجب ہے، عورتیں اپنے گھروں میں بھی اسی وقت اور اسی ٹائم کے لیے کر سکتے ہیں. اس میں قرآن کا ایک اور آیات بھی ہے کہ ان الصلاۃ، کہ نماز وقت پر جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے. وہ آیات میری سے وہ اب نکل گیا. تو یہ اقیم الصلاۃ، اس کو کہا آپ نماز کو قائم کر لیں. دوسری بات وامر بالمعروف، امر بالمعروف کریں، جو اچھائی کی طرف بلائے وہ کر لیں. وانہی عن المنکر، اور منکرین سے اور منکر سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں اس سے آپ لوگوں کو منع کر دیں. واصبر علی ما اصابک، اور یہ دو کام جو ہیں یہ بہت کٹن ہے. جب آپ کسی کو اچھائی کی طرف لے آتے ہیں اور وہ برائی میں مبتلا ہو تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ آپ کو برا بلا بھی کہے گا، وہ آپ کی آباء و اجداد کو بھی برا بلا کہے گا، اور آپ کی کام کو اور آپ کو مورد الزام بھی ٹھہرائے گا، اور آپ کی ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے بھی لائے گا. اور جب آپ کسی برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس میں یہ جز لازم ہے کہ اس کا ریئیکشن ہوگا، ریفلیکشن ہوگا، تو آپ نے اس کو سہ لینا ہے اور اس پر آپ نے صبر کرنا ہے. میں صبر پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. صبر اور برداشت میں تھوڑا فرق ہے. برداشت کسی مصیبت کو، یعنی برداشت کرنا اور اس کو سہنا اس وقت تک برداشت کہلاتا ہے جب آپ اس کی شکایت کریں یا کسی اور کو کہے، یہ برداشت ہے. مثال کے طور پر میرے اوپر 2 3 4 5 مصیبتیں آئی، پھر اس مصیبت کا میں تذکرہ، میں برداشت تو کر رہا ہوں کہ اس کو کر رہا ہوں، اس کو کر رہا ہوں، اس کو بھی کر رہا ہوں، تو یہ برداشت کی حد ہے. اور جب اس مصیبت پہ میں خاموش ہو جاؤں تو یہ صبر ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے